أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجك وبناتك اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں ذالک ادنیٰ ان یعرفن یہ چیز زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں فلا یؤذین پھر وہ اذیت نہ دی جائیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور میں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام ازواج مطہرات سے فرما دیجئے اور اپنی تمام بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے بناتک جمع کا صیغہ ہے جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے تو اس لفظ میں ہی یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک نہیں بلکہ دو سے زیادہ ہیں اور احادیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین ان میں سے 3 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں لیکن ایک سیدہ فاطمہ آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بناتک سے مراد امت کی عورتیں ہیں کیونکہ امت کی سب عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں مگر ان کی یہ بات بنتی نہیں اس لیے کہ آگے امت کی عورتوں کے لیے تو الگ سے اللہ نے فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے تو قرآن مجید بلا وجہ تکرار نہیں کرتا جب آپ نے ایک بار اللہ پاک نے فرما دیا کہ اپنی بیٹیوں سے اور دوسری بار فرمایا کہ ایمان والوں کی عورتوں سے ایمان والوں کی عورتوں میں ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کی بانجیاں ان کی بھتیجیاں سب شامل ہیں تو اس میں گویا ساری امت آ گئی ساری امت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے چادر کو اپنے جسم پر لٹکا لیا کریں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب خواتین اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر نکلتیں تو ایک آنکھ کو ننگا رکھتیں باقی سارا چہرہ ڈھانپ کے نکلتیں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو انصار کی عورتیں اس طرح گھروں سے نکلتی تھی کالی چادریں اپنے اوپر لے کر کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر کبوے ہیں، یعنی سیاہی کی وجہ سے یوں لگتا کہ ان کے سروں پر کبوے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ پردے کا اہتمام اور چہرے کے ڈھانپنے کا اہتمام یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں ہیں۔ بدماش اور منافق طاق میں بیٹھے ہوتے تھے، یوں ہی کوئی مسلمان عورت گھر سے نکلی تو وہ اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اور تانگ جھانک کے لیے راستے میں بیٹھے ہوتے۔ جب پکڑے جاتے تو کہتے جی اوہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں اور یہ شریف عورتیں ہیں، ہم تو لونڈیاں سمجھ کر انہیں چھیڑ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ معزز خواتین ہیں، باپردہ خواتین ہیں، تو پھر ان کو چور اچکے اور جرائم پیشہ لوگ تنگ نہیں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ کافر معاشروں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت وہاں حجاب کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کرتا، لیکن جو نیم عریاں جسموں میں نکلتی ہیں ان کے ساتھ ریپ کے کیسز بھی ہو جاتے ہیں، اغوا بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو تنگ بھی بہت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے احکام میں خیر ہی خیر ہے، اس لیے خواتین جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں، مگر ایسا برقع نہ ہو کہ جو بجائے خود بڑی کشش کا باعث ہو اور زینت کا باعث ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے برقعے کے اوپر چھیچڑے لگا کر بلیوں کے سامنے سے گزرا جائے، اور جو برقع خود ہی اٹریکٹیو ہے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس سے خواتین کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ اس لیے برقع سادہ ہونا چاہیے، چادر ہو تو وہ بھی سادی ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے، جس میں سے جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، غفور کا معنی پردہ ڈالنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتہ المنافقون، اگر باز نہیں آئیں گے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے لوگ، لنغرینک بہم، ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر بہت کم۔ فرمایا منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں جنسی ہوس کی بیماری ہے، عورت کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری شرافت اور ساری عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، پاک دامن عورتوں کے کردار کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے تو بدکاری کا ارتکاب کیا ہے صفوان ابن معطل السلمی کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو راستے میں چلتی خواتین کو چھیڑتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئیں گے، انسان کے بچے نہیں بنیں گے،
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اغراء یغری کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، قائل کرنا، آمادہ کرنا، مسلط کرنا۔ فرمایا ان پر ہم آپ کو غلبہ دے دیں گے اور پھر انہیں جلا وطن ہونا پڑے گا، مدینے کو چھوڑ کر یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ملعونین، لعنت کیے ہوئے، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرمایا یہ پھٹکارے ہوئے لوگ جو راہ چلتی عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں اور راہ چلتے لڑکوں کو اٹھا لیتے ہیں اور راہ چلتے لڑکوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کے ارادے سے اور شریف خواتین کو تنگ کرتے ہیں، یہ لعنت کے مارے ہوئے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ عموماً کافر معاشروں میں بھی جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بری نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جو لوگ نیکی اور شرافت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کی ہر دل میں عزت ہوتی ہے، مگر یہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا جہاں کہیں ملے انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، بہت بری طرح قتل کرنا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ لقیت عمی ومعہ رایۃ، میں اپنے چچا سے ملا، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، تو میں نے پوچھا کہ این ترید، چچا جان کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل ان اقتلہ وآخذ مالہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی بیوی اگر باپ مر جائے یا باپ طلاق دے دے تو اس کے ساتھ بیٹے کو کبھی بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، مگر اس نے اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے اپنی باپ کی زوجہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور تم اس کا مال لے کر آ جاؤ، یعنی اس کا مال تم لے لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اور خصوصاً جو آدمی اپنی کسی محرم خاتون کے ساتھ بدفعلی کرے یا زنا کرے، اس کو تو بری طرح قتل کرنے کا حکم ہے اور اس کا مال بھی ضبط کرنے کا حکم ہے۔ سنت اللہ الذین خلوا من قبل، اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے لوگوں میں گزر چکا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ فرمایا اے میرے حبیب، پہلی امتوں میں بھی ہمارا یہی قانون رائج رہا ہے کہ جو کوئی شریف عورتوں کو تنگ کرے یا جو کوئی اپنی محرم خواتین کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور آئندہ بھی اللہ کا یہی قانون جاری رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا النبی، اے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجك وبناتك اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں ذالک ادنیٰ ان یعرفن یہ چیز زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ انہیں پہچان لیا جائے فلا یؤذین تو انہیں تکلیف نہ دی جائے وقال اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بخشنے والا بڑا مہربان ہے لئن لم ينتہ المنافقون اگر منافق لوگ باز نہیں آئیں گے والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے والمرجفون فی المدینۃ اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے لنغرینک بہم تو یقیناً ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر بہت کم ملعونین لعنت کیے ہوئے اینما ثقفوا اخذوا جہاں بھی پائے جائیں پکڑ لیے جائیں وقتلوا تقتیلا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں بری طرح ٹکڑے کرنا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.